لڑاکا طیاروں کی تیاری ایک پیچیدہ اور صبر آزما عمل ہے۔ کسی طیارے کا ایئر فریم تیار ہو جانے کے بعد اس میں بہتری اور تبدیلیوں کا عمل قدرے آسان ہوتا ہے۔ دنیا میں سر جنگ کے دور میں نئے نئے طیارے سامنے آتے رہے اور عالمی طاقتیں اس پر بہت زیادہ خرچہ کرتی رہیں، لیکن ان کی کاسٹ بڑھ جانے کی وجہ سے سن 80 کی دہائی کے بعد سے ان میں بہتریوں اور تبدیلیوں کا سلسلہ ہی شروع کر دیا گیا اور موجود طیاروں کو ہی کامیاب بنانے کی کوشش کی گئی اور ان میں بہتریاں اور تبدیلیاں کی جانے لگیں۔ اس کی وجہ سے لاگت میں کافی کمی آئی اور طیاروں کی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ بھی ہونے لگ گیا۔ ان طیاروں کے ایئر فریم میں معمولی تبدیلیاں اور سائز میں فرق بھی بہرحال نظر آتا ہے۔ آج کا میک 21 طیاروں میں تبدیلیاں 90% تک کی جا چکی ہیں جو اندرونی طور پر ہیں، لیکن ان کے ایئر فریم میں بھی تبدیلی بہرحال نظر آتی ہے۔ امریکی F-5 ایران نے تبدیل کر کے بنائے ہیں۔ ایران نے ان کے ایئر فریم میں بھی کچھ حد تک تبدیلیاں کی ہیں اور اندرونی طور پر بھی ان میں بہت زیادہ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ F-16 کے ایئر فریم میں بھی کسی حد تک تبدیلیاں نظر آتی ہیں، لیکن F-16 بھی اندرونی طور پر آج مختلف طیارہ ہے جو 1974 میں پہلی مرتبہ سامنے آیا تھا۔ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان نے ملکی طور پر موجود سہولتوں میں تبدیلیاں اور بہتریاں ہمیشہ سے ہی کی ہیں۔ مثلا پاکستان نے جب چین سے F-6 طیارے خریدے تو ان میں کچھ بہتریاں اور تبدیلیاں کی گئیں۔ پاک فضائیہ کیونکہ امریکی طیارے استعمال کرتی آئی تھی، اس لیے مگ طیاروں کا F-86 اور F-104 کی صلاحیت سے موازنہ تو بہرحال کیا جا سکتا ہے، لیکن پائلٹ اور کاکپٹ کے نظامات سے موازنہ بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اس کو یوزر فرینڈلی بنانے کے لیے پاکستان نے اس میں کئی تبدیلیاں کی جو کہ امریکی طیاروں سے مشابہ تھی۔ مثلا F-6 کی ایجیکشن سیٹ کو فوری طور پر چینج کیا گیا، جس کو استعمال کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ اس میں پاکستان نے F-104 کی ایجیکشن سیٹ لگا کے دیکھی اور کامیابی سے اس کا تجربہ کیا۔ پاک فضائیہ اور پاکستان کی شان JF-17 تھنڈر کو بھی ملکی طور پر تیار کرنا ایک اعزاز ہے، لیکن اس کی ترقی اور جدت کا کام ہمیشہ ہی جاری رہتا ہے۔ حال ہی میں پاکستان نے JF-17 بلاک 3 کی کامیاب پرواز بھی کی ہے جو چین میں کی گئی ہے۔ یہ طیارہ شاندار کامیابیوں سے ہمکنار ہو چکا ہے اور انڈین طیارہ گرانے کے بعد اس کی بہت کامیابی سامنے آئی ہے۔ JF-17 بلاک 3 میں بنیادی طور پر اندرونی نظامات کی تبدیلیوں میں زیادہ توجہ اور زیادہ دلچسپی لی جاتی رہی ہے اور ایئر فریم میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ یہ ایک مزیدار حقیقت ہے کہ نیٹ پر کئی ایسی تصاویر گردش کر رہی ہیں جن کو F-17 تھنڈر سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ طیارے بنائے جاتے ہیں اور ٹیسٹ کے لیے بنائے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں ایسے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، لیکن فوری طور پر ایئر فریم کو چینج کر دینا ممکن نہیں ہوتا اور اس کی شکل ہی بدل دینا آسان کام نہیں ہے۔ پاکستان نے JF-17 تھنڈر میں بھی تبدیلیاں کی ہیں۔ بلاک 3 میں جدید ترین ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ایری ریڈار لگایا گیا ہے۔ ایسے ریڈار یورو فائٹر اور رافیل میں لگائے گئے ہیں۔ یہ دنیا کے بہترین ریڈار کہلاتے ہیں اور دنیا کے زیادہ تر جدید طیاروں میں جو 4.5 جنریشن کے ہیں ان میں یہ ریڈار لگائے جا رہے ہیں۔ اس ریڈار سے دشمن کو ٹریک کرنا آسان اور ان طیاروں کو ٹریک ہونے سے بچانا بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ اس ریڈار کی فریکوینسی تبدیل ہوتی رہتی ہے جو کہ پہلے ممکن نہ تھا۔ اس کے الیکٹرانک جیمنگ مشکل ہو جاتی ہے اور اگر ایک فریکوینسی سے تنگ آ جائیں یا ایک فریکوینسی کام نہ کر رہی ہو تو دوسری فریکوینسی پہ ریڈار خود بہت شفٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ریڈار دشمن کو بے بس کر دیتا ہے اور جدید ترین اور مہنگا سسٹم ہے۔ اور ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے بھی لگایا گیا ہے۔ پائلٹ کے لیے آسانی سے طیارے کو ٹریک کرنا اور اسے دیکھنا اور جنگ کے ماحول کو شاندار طریقے سے اپنے ہاتھ میں کرنا پائلٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ پائلٹ کو جنگی ماحول اور موسم سے بیگانہ ہو کر کام کرنے کے لیے یہ ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے بہت ہی کامیاب استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے پاکستان F-16 میں استعمال کر رہا ہے۔ انہی ہیلمٹس کو اب JF-17 تھنڈر میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاک فضائیہ کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہی ہے اور ان ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلیز کو برازیل، جنوبی افریقہ سے خرید کر استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کو مسلسل چیکنگ کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے۔ پاکستان چین اور ترکی سے بھی اس سلسلے میں مدد لے رہا ہے۔ JF-17 بلاک 3 میں ہارڈ پوائنٹ میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے خصوصی ہارڈ پوائنٹس میں اضافہ کیا جا رہا ہے جس سے جدید اور اسٹریٹجک ہتھیاروں کو استعمال کرنے میں آسانی ہوگی اور اس میں خصوصی پوڈ لگ سکیں گے
جو ٹریکنگ اور حملہ آور ہونے کے لیے بہت کارآمد ہوتے ہیں۔ پاک فضائیہ ان نظامات کو بھی F-16 میں آلریڈی استعمال کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے JF-17 میں بھی یہ جدید ہتھیار لگانے کے لیے اور ڈلیور کرنے کے لیے یہ ہارڈ پوائنٹس بڑھائے جا رہے ہیں۔ ان ہارڈ پوائنٹس کو بڑھانے کی وجہ سے زمین اور سمندر میں حملہ آور ہونے کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ JF-17 کو اس وقت RD-93 انجن استعمال کر کے چلایا جا رہا ہے۔ یہ RD-93 انجن روسی RD-33 انجن کی چائنیز شکل ہے۔ RD-33 MiG-29 طیاروں کا حصہ ہیں۔ فی الحال ان انجنوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی اور ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے، اور یہ خبریں بھی نیٹ پر عام ہو رہی ہیں کہ پاکستان اس کے انجن کے لیے کوشش کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ RD-93 MA انجن ہوں گے جو ابھی تیاری کے مراحل میں ہیں۔ یہ انجن بہت جلدی ہی ان طیاروں میں لگا دیے جائیں گے، اور یہ بہت طاقتور اور بہترین طیارے ہیں، جس سے طیارے کی پھرتی اور رفتار بہت بہتر ہو جائے گی۔ پاکستان میں طیارہ سازی کی بنیاد دن بدن مضبوط ہو رہی ہے۔ پاک فضائیہ کے لیے ملکی طور پر طیاروں کی تیاری ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور پاکستان میں بہت اچھی طرح کامیاب ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان میں یہ بیس بہت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ بھارت تاجیس طیارے کو بنا کر ناکام ہو چکا ہے، اور اس کی سیریز پروڈکشن ابھی تک شروع نہیں ہو سکی، بلکہ بھارتی فضائیہ نئے طیاروں کی خریداری کے لیے ہمیشہ ہی پریشان نظر آتی ہے، اور ابھی بہت شدید طیاروں کی کمی کا شکار ہے۔ میرے کمنٹس میں کئی بھارتی بھائی یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ نیا طیارہ خریدے۔ یہ ایک بہت ہی مزیدار بات ہے کہ پاکستان نئے طیارہ نہیں خریدتا، اور پاکستان JF-17 کو ہی بہت اچھے اور بہتر طریقے سے تیار کر رہا ہے۔ یہ بھارتی حکمرانوں اور افواج کی اپنی قوم سے بہت بڑی بے ایمانی ہے، جو بھارتی عوام کو سمجھنی چاہیے۔ رافیل طیاروں کو خرید کر پاکستان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس طیارے کو خرید کر بھارت نے اپنا ہی بہت زیادہ نقصان کیا گیا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ رافیل طیارہ بہت ہی مہنگا طیارہ ہے، اور اس کو رکھنا کسی عیاشی سے کم نہیں ہے۔ فرانس جیسے ملک نے خود اس طیاروں کو بہت کم تعداد میں بنایا ہے، کیونکہ اس کی آپریشن کاسٹ بہت ہی زیادہ ہے، اور بھارتی ٹیکس پیئر کے لیے رافیل کی جو استعمال ہے وہ ایک ڈاکے سے کم نہیں ہے۔ اس سے مودی نے تو اپنی جیبیں بھر لی ہیں، لیکن بھارتی ٹیکس پیئرز پر اس کا بہت زیادہ بوجھ اگلے 30 سال تک رہے گا۔ JF-17 کم سے کم اگلے 40 سال تک پاک فضائیہ کا حصہ رہے گا، اور ان کو کئی دوست ممالک کو بھی فراہم کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک مزیدار حقیقت ہے کہ پاکستان کے میں اور پاکستان سے باہر کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پاکستان صرف JF-17 تھنڈر ہی بنا رہا ہے، اور کسی نئے طیارے کو استعمال نہیں کیا جا رہا یا نہیں خریدا جا رہا، اور یہ 40 سال تک کیسے استعمال ہو سکے گا۔ یہ بہرحال سوچ لینا چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی طیارے بنائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے 60 سے 70 سال کی سروس دیتے ہیں، اور 60 کی دہائی میں بنائے جانے والے طیارے ابھی تک استعمال ہو رہے ہیں، اور آئندہ 10 سال تک استعمال ہوتے رہیں گے۔ F-16 طیارہ 1974 میں منظر عام پر آیا تھا، اور خیال کیا جا رہا ہے کہ 2045 تک اس کا نیا ماڈل F-16 وائپر استعمال ہوتا رہے گا۔ JF-17 پر یہ اعتراض کہ وہ صرف ایک ہی بنایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کسی ڈیزائن پر توجہ نہیں دی جا رہی، تو آپ سویڈن اور دیگر کئی ممالک کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ان کی فضائیہ ایک ہی طیارہ ہمیشہ استعمال کرتی آئی ہے، اور نئے نئے طیارے روزانہ بنانا ممکن نہیں ہوتا، یہ بہت ہی مہنگا کام ہے۔ JF-17 تھنڈر پاکستان کے لیے انشاءاللہ 2060 سے آگے تک خدمات سر انجام دے گا، اور پاکستان کے لیے بہترین خدمات سر انجام دیتا رہے گا۔ بلال احمد شیخ،